اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه دعوت ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ ایپیسوڈ 62 الرحیق المختوم، رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان۔ یہ معاملہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ قبائل عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو کسی اور ہی جانب کا توریہ کرتے، لیکن صورتحال کی نزاکت اور تنگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ آپ نے اس موقع پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی اور جنگ ہی پر ابھارنے کے لیے سورہ توبہ کا بھی ایک ٹکڑا نازل ہوا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ۔ صحابہ اکرام نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں ہر چہار جانب سے مدینے میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ البتہ 3 مسلمان اس سے مستثنیٰ ہیں۔ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے اس غزوے میں شرکت نہ کی۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور افاقہ مست لوگ آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں، اور جب آپ ان سے معذرت کرتے، لا اجدوا ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، میں تمہیں سواری کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان نے ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ اور 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف 200 اوقیہ تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عباس بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے۔ حضرت عاصم بن ندی
90 वस्क यानी 13,500 किलो 13.5 टन खजूर लेकर आए। बकिया सहाबा भी पे दर पे अपने थोड़े ज्यादा सदकात ले आए। यहाँ तक कि किसी ने 1 मुद्द या 2 मुद्द सदका किया कि वो इससे ज्यादा की ताकत नहीं रखते। औरतों ने भी हार, बाजूबंद, पाजेब, बाली और अंगूठी वगैरह जो कुछ हो सका आपकी खिदमत में भेजा। किसी ने भी अपना हाथ न रोका और बुखल से काम न लिया। सिर्फ मुनाफिकीन थे जो सदकात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों पर तानाजनी करते थे कि रियाकार है, और जिनके पास अपनी मशक्कत के सिवा कुछ न था इनका मजाक उड़ाते थे कि ये 1-2 मद खजूर से कैसर की मुमलिकत फतह करने उठे हैं। इस्लामी लश्कर तबूक की राह में इस धूमधाम जोश खरोश और भाग दौड़ के नतीजे में लश्कर तैयार हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को, और कहा जाता है कि सबा बिन अरफता को मदीने का गवर्नर बनाया और हजरत अली बिन अबी तालिब को अपने अहलो अयाल की देखभाल के लिए मदीना ही में रहने का हुक्म दिया। लेकिन मुनाफिकीन ने इन पर तानाजनी, इसलिए वो मदीना से निकल पड़े और रसूलुल्लाह से जा लाहक हुए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर मदीना वापस कर दिया और फरमाया, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि मुझसे तुम्हें वही निस्बत हो जो हजरत मूसा से हजरत हारून को थी? अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी ना होगा। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंतजाम के बाद शुमाल की जानिब कूच फरमाया। निसाई की रिवायत के मुताबिक ये जुमेरात का दिन था। मंजिल तबूक थी, लेकिन लश्कर बड़ा था। 30,000 मर्दाने जंगी थे। इससे पहले मुसलमानों का इतना बड़ा लश्कर कभी फराहम न हुआ। इसलिए मुसलमान हर चंद माल खर्च करने के बावजूद लश्कर को पूरी तरह तैयार न कर सके, बल्कि सवारी और तोशे की सख्त कमी थी। चुनांचे 18 आदमियों पर एक ऊंट था जिस पर ये लोग बारी बारी सवार होते। इसी तरह खाने के लिए बसा औकात दरख्तों की पत्तियां इस्तेमाल करनी पड़ती, जिससे होठों में वरम आ गया था। मजबूरन ऊंटों को किल्लत के बावजूद जुबाह करना पड़ा ताकि इसके मेदे और आंतों के अंदर जमा शुदा पानी और तरी पी जा सके। इसीलिए इसका नाम जैश उसरत, तंगी का लश्कर पड़ गया। तबूक की राह में लश्कर का गुजर हिज्र यानी दियार समूद से हुआ। समूद वो कौम थी जिसने वादी अल कुरा के अंदर चटाने तराश तराश कर मकानात बनाए थे। साहबा इकराम ने वहां के कुएं से पानी ले लिया था, लेकिन जब चलने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहाँ का पानी न पीना और इससे नमाज के लिए वजू न करना, और जो आटा तुम लोगों ने गूंद रखा है उसे जानवरों को खिला दो, खुद न खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हुक्म दिया कि लोग उस कुएं से पानी लें जिससे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पानी पिया करती थी। सहीहैन में इब्न उमर से रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्र यानी दियार समूद से गुजरे तो फरमाया, इन जालिमों की जाए सुकूनत में दाखिल न होना कि कहीं तुम पर भी वही मुसीबत न आन पड़े जो उन पर आई थी। हाँ, मगर रोते रहो। फिर आपने अपना सर ढका और तेजी से चलकर वादी पार कर गए। रास्ते में लश्कर को पानी की सख्त जरूरत पड़ी, हत्ता कि लोगों ने रसूल अल्लाह से शिकवा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने बादल भेज दिया, बारिश हुई, लोगों ने सैर होकर पानी पिया और जरूरत का पानी लाद भी लिया। फिर जब तबूक के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, कल इंशाअल्लाह तुम लोग तबूक के चश्मे पर पहुंच जाओगे, लेकिन चाश से पहले नहीं पहुंचोगे। लिहाजा जो शख्स वहां पहुंचे इसके पानी को हाथ न लगाए यहाँ तक कि मैं आ जाऊं। हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हम लोग पहुंचे तो वहां 2 आदमी पहले ही पहुंच चुके थे। चश्मे से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या तुम दोनों ने इसके पानी को हाथ लगाया है? उन्होंने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से जो कुछ अल्लाह ने चाहा फरमाया,
پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھلا اور اس چشمے میں اڑیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا۔ صحابہ اکرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایات میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہذا کوئی نہ اٹھے، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ چنانچہ سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی نے اسے اڑا کر طے کی 2 پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھا اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھا پڑھتے تھے، جمع تقدیم بھی کرتے تھے اور جمع تاخیر بھی۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائیں، اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب و عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں۔ اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا۔ وہ رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع کلام ارشاد فرمایا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ان میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا وہ اس راہ سے پر ہو گیا۔ دوسری طرف روم اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرت العرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ تفصیل یہ ہے کہ ایلا کے حاکم یحنا بن روبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیے کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ جربہ اور ازرخ کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی۔ اہل مقنع نے اپنے پھلوں کی 1/4 پیداوار دینے کی شرط پر صلح کی۔ آپ نے حاکم ایلا کو بھی ایک تحریر لکھ دی جو یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد رسول اللہ کی جانب سے۔ یحنا بن روبہ اور باشندگان ایلا کے لیے خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور محمد نبی کا ذمہ ہے، اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یحنا کے ساتھ ہوں۔ ہاں، اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر دومت الجندل کے حاکم اکیدر کے پاس بھیجا اور فرمایا، تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد وہاں تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ اکیدر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزوں کی شرط پر مصالحت فرمائی۔
اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ چنانچہ آپ نے اسے یہنا سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیمہ کے شرائط پر معاملہ طے کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب اپنے پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملی اور روم کے اعلی کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر تبوک سے مظفر و منصور واپس آیا۔ اسلامی لشکر تبوک سے مظفر و منصور واپس آیا، کوئی ٹکر نہ ہوئی۔ اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔ البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف عمار تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ اکرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دی۔ یہ سب چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کی چہروں پر اپنے ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازداں کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے متعلق اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ وَهُمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے۔ خاتمہ سفر پر جب دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے نقوش دکھائی پڑے تو آپ نے فرمایا، یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینہ میں آپ کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں، بچے اور بچیاں باہر نکل پڑیں اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ گنگنایا، ہم پر سنیت الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے رجب کے مہینے میں واپس پہنچے۔ اس سفر میں پورے 50 روز صرف ہوئے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت میں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ مخلفین، یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالی کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھا، جس سے اہل ایمان اور دوسرے لوگوں میں تمیز ہو گئی، اور اس قسم کے موقع پر اللہ کا دستور بھی یہی ہے۔ ارشاد ہے، ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ نہیں سکتا جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے۔ چنانچہ اس غزوے میں سارے کے سارے مومنین و صادقین نے شرکت کی اور اس سے غیر حاضری نفاق کی علامت قرار پائی۔ چنانچہ کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا اور اس کا ذکر رسول اللہ سے کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے چھوڑ دو، اگر اس میں خیر ہے تو اللہ اسے جلد ہی تمہارے پاس پہنچا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ نے تمہیں اس سے راحت دے دی ہے۔ غرض اس غزوے سے یا تو وہ لوگ پیچھے رہے جو معذور تھے، یا وہ لوگ جو منافق تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اب جھوٹا عذر پیش کر کے غزوے میں شریک نہ ہونے کی اجازت لے لی تھی اور پیچھے بیٹھے رہے۔
یا سرے سے اجازت لیے بغیر ہی بیٹھے رہ گئے۔ ہاں، 3 آدمی ایسے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے اور کسی وجہ جواز کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے۔ انہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر ان کی توبہ قبول کی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو حسب معمول سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کی خاطر بیٹھ گئے۔ ادھر منافقین نے، جن کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی، آ کر معذرتیں شروع کر دیں اور قسمیں کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا ظاہر قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی اور دعائیں مغفرت کی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ باقی رہے 3 مومنین صادق یعنی کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، تو انہوں نے سچائی اختیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں، چنانچہ ان کے خلاف سخت بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ لوگ بدل گئے، زمین بھیانک بن گئی اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور خود ان کی اپنی جان پر بن آئی۔ سختی یہاں تک بڑھی کہ 40 روز گزرنے کے بعد حکم دیا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ رہیں۔ جب بائیکاٹ پر 50 روز پورے ہو گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کیے جانے کا مژدہ نازل کیا۔ ارشاد ہوا، اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ موخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف۔ پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اس فیصلے کے نزول پر مسلمان عموماً اور یہ تینوں صحابہ کرام خصوصاً بے حد و حساب خوش ہوئے۔ لوگوں نے دوڑ دوڑ کر بشارت دی، خوشی سے چہرے کھل اٹھے اور انعامات اور صدقے دیے۔ در حقیقت یہ ان کی زندگی کا سب سے باسعادت دن تھا۔ اسی طرح جو لوگ معذوری کی وجہ سے شریک غزوہ نہ ہو سکے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کمزوروں پر، مریضوں پر اور جو لوگ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ پائیں، ان پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں۔ ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگہ بھی سفر کیا اور جو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے۔ انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی۔ اس غزوے کا اثر، یہ غزوہ جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح جاہلین اور منافقین کی وہ بچی کچی آرزوئیں اور امیدیں بھی ختم ہو گئیں جو مسلمانوں کے خلاف گردش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہا خانہ دل میں پنہا تھیں، کیونکہ ان کی ساری امیدوں اور آرزوؤں کا محور رومی طاقت تھی، اور اس غزوے میں اس کا بھی بھرم کھل گیا۔ اس لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے امر واقعے کے سامنے سپر ڈال دی کہ اب اس سے بھاگنے اور چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا۔ اسی صورتحال کی بنا پر اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ مسلمان منافقین کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کریں، لہذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا، یہاں تک کہ ان کے صدقے قبول کرنے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے روک دیا، اور انہوں نے مسجد کے نام سے سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسلہ تعمیر کیا تھا اسے ڈھا دینے کا حکم دیا،
اور ان کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازل فرمائی کہ وہ بالکل ننگے ہو گئے، انہیں پہچاننے میں کوئی ابہام نہ رہا۔ گویا اہل مدینہ کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دیں۔ اس غزوے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی عرب کے وفود اگرچہ رسول اللہ کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی بھرمار اس غزوے کے بعد ہی ہوئی۔ اس غزوے سے متعلق قرآن کا نزول، اس غزوے سے متعلق سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہوئیں، کچھ روانگی سے پہلے، کچھ روانگی کے بعد، دوران سفر اور کچھ مدینہ واپس آنے کے بعد۔ ان آیات میں غزوے کے حالات ذکر کیے گئے، منافقین کا پردہ کھولا گیا، مخلص مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی، اور مومنین صادقین جو غزوے میں گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اس سن کے بعض اہم واقعات، اس سن یعنی 9 ہجری میں تاریخی اہمیت کے متعدد واقعات پیش آئے۔ نمبر 1، تبوک سے رسول اللہ کی واپسی کے بعد اویمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لیان ہوا۔ نمبر 2، غامدیہ عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کا اقرار کیا تھا، رجم کیا گیا۔ اس عورت نے بچے کی پیدائش کے بعد جب دودھ چھڑا لیا تب اسے رجم کیا گیا تھا۔ نمبر 3، اسہمہ نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم ہوا اور آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر دیتا۔ نمبر 5، تبوک سے رسول اللہ کی واپسی کے بعد راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور حضرت عمر کے روکنے کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعد میں قرآن نازل ہوا اور اس میں حضرت عمر کی موافقت اور تائید کرتے ہوئے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔